دین کے باب میں مولوی کہاں مر گئے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم و علی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ یہ مولوی عالم کہاں مر گئے ہیں۔ اخباریں بھری ہوئی ہیں، ٹی وی، فیس بک، ہر جگہ پر یہ شور ہے۔ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ننھے سے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ضعیف کمزور کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مولوی اور عالم خاموش ہے۔ خاموش کا مقصد مرے ہوئے کے برابر ہے۔ تو قرآن کھول کھول کے اس باب میں فرما رہا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر امن کا پیغام لے کر آیا، ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس سرزمین پر آیا۔ علم والے عالم مولوی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کے وارث۔ جب دین کے وارث چھپ جائیں اور حق کے خلاف بولنا بند کر دے، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں، بے حیائی سر عام ہو رہی ہے، رشوت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کی کوشش کی، سارے فرقوں میں کٹھے ایک ہی آواز ہے کہ رشوت دینے والا لینے والا جہنم میں جائے گا۔ سر عام وہ رشوت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے مولوی عالم خاموش۔ سارے فرقوں میں ایک ہی آواز ہے کہ سود لینے والا اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، سر عام سود ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارے مولوی اور عالم خاموش ہے۔ سارے فرقوں میں کٹھے ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن چور سر عام چوری کر کے گھوم رہا ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے۔ یہاں پھر بھی عالم خاموش ہے۔ سارے فرقوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زنا کرنے والے کو سنسار کیا جائے، یہاں یہ کام سر عام ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارے مولوی کا عالم خاموش ہے۔ اور ہر برائی وہ سر عام ہے، پھر بھی ہمارے مولوی خاموش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ للہ دین الخالص، یہ دین اللہ کے لیے خالص ہے۔ دین کی معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحت، دین جو ہے وہ نصیحت، خیر خواہی کا نام ہے، ہر مسلمان سے خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت کی تھی، اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم ہر مسلمان سے خیر خواہی کریں گے۔ آج وہ خیر خواہی کہاں ہیں؟ پھر بھی عالم خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جس میں امن کا جھنڈا ہے۔ سارے ہم آپس میں بھائی ہیں، ہر انسان کا قدر کرنا
اسلام میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے تو اس خالص دین کو ملاوٹ میں چینج کر دیا، اس خالص دین میں ملاوٹ ڈال دی، طرح طرح کی ملاوٹ آ گئی، پھر بھی ہمارے مولوی عالم خاموش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تیرے اوپر یہ فرض کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے کہ قصاص جس پر ظلم کیا جاتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، کان کا بدلہ کان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ ہے، غلام کے بدلے غلام ہے، آزاد کے بدلے آزاد ہے، عورت کے بدلے عورت ہے۔ اللہ نے یہ قانون ہمارے اوپر نافذ کر دیا، پھر بھی ہمارے مولوی عالم خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ جو قصاص ہے تیرے اندر، تیرے میں یہ ایک حیاتی پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عقل والے ہیں شاید ان کو سمجھ میں آ جائے، ان کے تقویٰ آ جائے کہ اس میں حیاتی ہے۔ کیوں کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کوئی چوری نہیں کرے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا تو کوئی زنا نہیں ہوگی، اس سرزمین پر عدل ہوگا، انصاف ہوگا تو کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان نے اپنے بھائی کو کوڑے لگائے شراب کی سزا میں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دی، صحابہ کرام نے وہ عدل کر کے دکھایا اس سرزمین پر جو اللہ کا رسول لے کر آیا تھا۔ صحابہ کرام نے ان کے لیے اپنی جان مال اور اہل بیت نے اپنی جان مال قربان کر دی، لٹا دی اس قانون کے لیے جو اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم والے عالم میرے وارث ہیں، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ نبیوں کے بعد سب سرزمین پر ظلم ہوتا تھا تو کوئی نبی آ جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے عالم میرے دین کے وارث ہیں۔ پھر بھی عالم اور مولوی خاموش ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ مولوی اور عالم خاموش کیوں ہو گئے ہیں جبکہ حق ان کا ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، بے حیائی کے خلاف آواز اٹھانا۔ جو ظلم کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، ان کا ہاتھ پکڑو، اسے ظلم سے روکو۔ تو نے اپنے اس بھائی کی مدد کی اور مظلوم کی بھی مدد کی، ان کی ہیلپ کرو، اس کے اوپر ظلم کرنے والے کو پکڑو اور کبھی بھی ان کے اوپر ظلم ہونے نہیں دو۔ آج سرعام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمارے عالم خاموش ہیں۔ تو یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا؟ کیونکہ عالم مولوی مسجدوں کے حدوں تک محدود ہو گئے اور اللہ کے رسول کا پیغام جو تھا وہ چھوڑ دیا، صرف پیٹ کے پیچھے لگ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے اور پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے۔ ان کا واسطہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے، سود ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے۔ ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ دوا تو ڈاکٹر دیتا ہے لیکن اس کو بتاتا نہیں ہے کہ اس میں کیئر کون سی کرنی ہے۔
وہی دوا مریض کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ شوگر کی دوا تو دی، لیکن اس کو میٹھی چیزوں سے روکا نہیں، وہ میٹھے کھاتے گئی، وہ دوا ان کے لیے زہر بن گیا۔ تو ہمارے مولویوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ مسجد میں مدرسے تو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے مسجدیں سجائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پیغام کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے زہر بنتا جاتا ہے، کیونکہ اس سرزمین پر ظلم ختم نہیں ہوا، عدل ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، بے حیائی سر عام ہو رہی ہے، چوری سر عام ہو رہی ہے، زنا سر عام ہو رہی ہے، رشوت سے کوئی خالی نہیں ہے، رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہو بھی نہیں رہا، سود سر عام ہو رہا ہے۔ کون سی چیز ہے برائی کی جو نہیں ہو رہی ہے؟ تو ان بندوں نے اپنے کام چھوڑ دیے اور اپنے اپنے دھندے میں لگ گئے اور اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے محبوب کے پروگرام سے ہٹ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا ایسا دور آ جائے گا، یوشک الناس زمان اللہ یبقى الی الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم مساجد عامر من الہدى خراب من الہدى وعلماء شر تہدیدی بالسماء یخرج منہم الفتنہ۔ ایسا وقت آئے گا، ایسا ٹائم آئے گا کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے، ولا یبقى من القرآن الا اسم، قرآن رسم قرآن پڑھا جائے گا مگر رسم کے طور کچھ بھی نہیں۔ مساجد عامرۃ وخراب من الہدى، مسجدیں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، محلاتوں کی مسجدیں ہوں گی، لیکن اس میں ایمان ذرا بھی نہیں ہوگا۔ جب ایمان ہوگا ہی نہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، جب مجھے قسم ہے اس ذات کی تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تمہیں ایمان نہیں ہوگا۔ جب ایمان کے بغیر ہوں گے ہی جنت میں داخل نہیں تو ان مسجدوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ مرے ہوئے جو خاموش والا ہوا ہے وہ مرا ہوا ہوتا ہے، زندہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب مر جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، سکون۔ تو ہم آج ایسے عالموں کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، عالموں نے ہمارے سے ہاتھ نکال دیا اور وہ مر گئے، سو گئے۔ تو ہم خود سجاگ ہو جائیں اور اس دین کے لیے جاگے، علم حاصل کریں، علم کے لیے باہر نکلیں، کوشش کریں، تڑپ رکھیں اور دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کریں۔ جب اس دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت آ جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ جب اس دین کی سمجھ آ جائے گی تو ہمیں ساری بھلائی آ جائے گی، پھر اس دین کے لیے ہم کوشش کریں گے، لیکن مولویوں سے میرے دوست کچھ بھی نہیں ہوگا۔